صدیوں سال پرانی بات ہے۔ بغداد کے ایک قدیم اور خاموش محلے میں عادل نام کا ایک نان بھائی رہتا تھا۔ وہ پیشے سے روٹیاں پکانے والا تھا، مگر ساتھ ہی آٹا بھی بیچا کرتا تھا۔ عادل نہایت محنتی، ایماندار اور نرم دل انسان تھا۔ دن بھر تندور کی آگ کے سامنے پسینہ بہاتا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون بھری مسکراہٹ رہتی۔ عادل کے دو بیٹے تھے، دونوں عمر میں چھوٹے مگر سمجھدار اور باپ کے مددگار۔ وہ دکان پر آ کر چھوٹے بڑے کام سنبھالتے، کبھی آٹا چھانتے، کبھی روٹیاں ترتیب سے رکھتے۔ عادل اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، چاہتا تھا وہ زندگی میں وہ مقام پائیں جو اسے نصیب نہ ہو سکا۔ اکثر دل میں سوچتا کہ دونوں اچھی تعلیم پائیں اور زندگی میں اچھا مقام بنائیں تاکہ ان کی زندگی اچھی اور روشن ہو۔ اسی لیے وہ انہیں روز صبح قریب کے مدرسے بھیجتا تھا۔ وقت نے اپنا کام دکھایا اور عادل کا جوان جسم اب کمزور پڑ چکا تھا۔ اس کے بال سفید ہونے لگے، ہاتھوں کی رگیں اب پہلے کی طرح مضبوط نہ رہیں، مگر دل میں بیٹوں کے لیے محبت اور امید بدستور روشن تھی۔ دونوں بیٹے اب جوان ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا تعلیم میں بہت ذہین تھا۔ علم اور دانائی نے اسے خود اعتمادی دی، مگر اسی علم نے اس کے دل میں غرور بھی پیدا کر دیا۔ چھوٹا بیٹا پڑھائی میں کمزور تھا، لیکن دل سے نہایت نرم، فرما بردار اور باپ کا سچا سہارا۔ وہ دکان کے کام بھی کرتا، گھر کے امور بھی دیکھتا اور عادل کی خدمت میں کبھی کمی نہ آنے دیتا۔ وقت کے ساتھ عادل بوڑھا ہوتا گیا۔ دوسرا دکھ یہ کہ بڑا بھائی روز نئی فرمائشیں کرنے لگا، ایسی فرمائشیں جنہیں پورا کرنا عادل کے بس میں نہ تھا۔ ایک دن اس نے صاف کہہ دیا، ابا میں بغداد میں حکمت کی دکان کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نان بھائی کا کام نہیں کر سکتا، نہ ہی سرکاری نوکری میں دلچسپی ہے۔ میں نے اتنا علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ساری زندگی تندور کے سامنے کھڑا رہوں یا دوسروں کی خدمت میں گزار دوں۔ یہ سن کر عادل کے دل کو چوٹ سی لگی۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں درد اور سوچ کا سمندر لہرانے لگا۔ ایک لحاظ سے بڑے بیٹے کی بات میں وزن تھا۔ آخر تعلیم اور علم کا مقصد ہی تو بہتر مقام اور عزت والا پیشہ حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہی پرانا کام جو ایک غیر تعلیم یافتہ بھی کر سکے۔ مگر مسئلہ صرف صحیح یا غلط کا نہیں، بلکہ باپ کی فرما برداری اور خدمت کا تھا۔ عادل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے بیٹے ان سے دور رہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں بھائی اپنی ہی دکان پہ کام کریں اور ساتھ ہی علم اور حکمت میں تجربہ حاصل کریں، لیکن بعض اوقات انسان کی علم و تعلیم بھی ان کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ عادل ایک نہایت ہی نرم دل انسان تھا۔ وہ اپنے بچوں کے دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بیٹے کی سخت باتیں سن کر اس کے دل میں بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ چپ رہتا۔ اکثر دل میں سوچتا، اگر میری بس میں ہوتا تو میں ضرور اس کے ارمان پورے کرتا، مگر حالات میرے اختیار میں نہیں۔ وقت گزرتا رہا، مگر بڑے بیٹے کا رویہ دن بدن بدلتا رہا۔ اب وہ بات بات پر تیز لہجہ استعمال کرتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا اور بولا، ابا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس گھر کو بیچ دو، دکان بھی بیچ دو اور میرے لیے اتنے پیسے جمع کرو کہ میں اپنی دکان کھول سکوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر عادل کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، مگر ایک ٹوٹا ہوا دکھ تھا۔ چھوٹا بیٹا یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ وہ بڑے بھائی کی طرف لپکا اور غصے میں بولا، تم جس علم پر اتنا ناز کرتے ہو اس نے تمہیں انسانیت نہیں سکھائی۔ باپ سے یوں بات کرنا علم نہیں جہالت ہے۔ عادل کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ ایک باپ کے لیے یہ لمحہ شاید زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ مختصر یہ کہ عادل کئی راتوں کی بے خوابی اور سوچ بچار کے بعد اس نے ایک بھاری فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل سے کہا، دکان سے تو چھوٹے بیٹے اور گھر کا خرچ چلتا ہے، چلو گھر بیچ دیتا ہوں تاکہ بڑے بیٹے کا ارمان بھی پورا ہو جائے۔ اس نے طے کیا کہ دکان چھوٹے بیٹے کے حصے میں رہے گی، جبکہ گھر بڑے بیٹے کا ہو جائے گا۔ اپنا حصہ بھی وہ اسی کے نام کر دے گا۔ جب عادل نے یہ فیصلہ دونوں بیٹوں کو بتایا تو بڑے بیٹے کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی، جیسے سارے خواب پورے ہو گئے ہوں۔ لیکن چھوٹے بیٹے کا دل ٹوٹ گیا۔
लेकिन वो बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा ये वही घर है जिसकी दीवारों ने हमारा बचपन देखा है। मैंने इस आंगन में खेलते हुए जवानी पाई। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि यह घर किसी और के हाथ चला जाए। बाबा मेरी माँ ने इन दीवारों को चूमा है, इन्हीं के साए में हम बड़े हुए हैं। मैं कैसे राजी हो जाऊं कि यह घर बेच दिया जाए। मेरा दिल हरगिज नहीं मानता, मगर बाप का फैसला अटल था। छोटा बेटा बाप की रजा के आगे खामोश हो गया। उसके पास इतने पैसे न थे कि भाई को हिस्सा देकर घर बचा लेता, इसलिए बिल आखिर वो राजी हो गया कि घर बेच दिया जाए। यूं वो घर जिसकी दीवारों में उनकी हंसी, मेहनत और यादें महफूज थी, वो घर बेच दिया गया। बड़े बेटे ने अपने पैसे लेकर बगदाद शहर के एक मरकज में अपनी दुकान खोली और वो वहीं रहने लगा। वो महीने में कभी कभार एक बार चक्कर लगा लेता। अब छोटे बेटे पर हर जिम्मेदारी, बाप की खिदमत, दुकान का काम, घर का खर्च, सब कुछ। न भाई से मदद मिल सकती थी, न बाप किसी काम के काबिल रहा था, मगर छोटा बेटा सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। जिंदगी के इम्तिहानों से गिरा हुआ भी वो अपनी नरमी और जिम्मेदारी से पीछे न हटा। वक्त गुजरता गया। आखिर एक दिन ऐसा आया, आदिल चलने फिरने के काबिल भी न रहा। कमजोर जिस्म और लरसते हाथों के साथ उसने बेटे को कहा, बेटा अब मैं बीमार रहने लगा हूँ, मुझे दवाइयों और आराम की जरूरत है। तुम खुद भी थक गए हो, बेहतर होगा कि तुम मुझे तुम्हारे बड़े भाई के पास बगदाद शहर ले जाओ। वो अब खुशहाल है, पैसे वाला है, शायद मेरा बेहतर ख्याल रख सके। इस तरह तुम पर भी बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर छोटे बेटे की आंखों में नमी आ गई। उसे अंदाजा न था कि ये फैसला आने वाले दिनों की कहानी का रुख बदल देगा। छोटे बेटे की गैरत ने यह गवारा न किया कि वालिद को किसी और के रहमो करम पर छोड़ दे, मगर जब बात बाप की तिमारदारी की आई तो उसने चुपचाप इजाजत दी और आदिल को लेकर बड़े भाई के घर चला गया। बड़ा बेटा अब शहर में रहता था। उसने दुकान के साथ एक किराए का मकान भी लिया हुआ था। पहुंचने पर बज़ाहिर तो खुश हुआ, मगर थोड़ी ही देर बाद तंज के तीर चलने लगे। उसने छोटे भाई से कहा, अब तुमसे न काम होता है, न कमा सकते हो, ऊपर से अब्बा की खिदमत भी मुझ पर आ गई। हकीमों का खर्च, दवाइयाँ, सब मेरे कंधे पर। ये बातें आदिल के दिल में तीर की तरह चुभ गई, मगर इसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। वो बेबस होकर बड़े बेटे के घर रहने लगा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरता रहा। फिर बाप के असरार पर बड़े बेटे ने शादी भी कर ली। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उसे दौलत दी और उसने अपने घर भी खरीद लिया, यानी मुकम्मल तौर पर खुशहाल हो गया था। एक दिन आदिल ने नरमी से कहा, बेटा तुम पर अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा दिल चाहता है कि तुम अपने छोटे भाई को भी अपने पास बुला लो। वो दुकान में तुम्हारे साथ काम करेगा, वो कुछ काम सीख लेगा और उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसको भी खुश रहने का पूरा हक है। मगर बड़ा बेटा बात टाल गया, बहाने बनाता रहा, बात बदल देता। न बाप का इलाज, न खिदमत, बस हर वक्त अपनी बीवी की तारीफों में लगा रहता। आदिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस्म कमजोर, आवाज मध्यम और चेहरे पर वक्त के असरात नुमायां हो चुके थे। आखिरकार बड़े बेटे ने पैगाम भेजा कि छोटा भाई आ जाए ताकि बाप की खिदमत कर सके। छोटा बेटा फौरन आ गया। वो दिलो जान से बाप की खिदमत करने लगा। दिन रात जागता, दवाइयाँ लाता, अपने खर्च से इलाज करवाता। लेकिन बड़े बेटे की बीवी के तंज और बातों ने इसका दिल जख्मी कर दिया। आदिल ने खामोशी इख्तियार की और दिल में सोचा, शायद अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। बड़ा बेटा अब दौलतमंद था और दिल से गरीब। वो जो कुछ कमाता खुद पर खर्च करता और अगर कभी बाप पर एक दिरहम भी खर्च करता तो कई बार जिताता। भाई की बात तो दूर, वो अपने वालिद की खिदमत से भी कोसों दूर जा चुका था। वक्त गुजरता गया और फिर आदिल ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जहाँ तक के खाना पीना छोड़ दिया। उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए। बड़े बेटे ने बड़ों का काम न किया, बल्कि बाप और भाई को घर से निकालने पर ही खुशी जाहिर की। आखिरकार उसने फैसला किया कि बाप को वापस किराए के घर ले जाया जाए। यूं वो दोनों, बूढ़ा बाप और वफादार बेटा, एक छोटे मगर पुरस्कून घर में रहने लगे। अब छोटा बेटा बाप की खिदमत को अपना सबसे बड़ा फर्ज समझता था, जबकि बड़ा बेटा अपनी दौलत
اور دنیا داری میں ایسا کھو گیا کہ اپنے باپ کی خبر تک نہ لیتا۔ عادل سب کچھ دیکھ رہا تھا، بڑے بیٹے کا بدلتا رویہ اور چھوٹے بیٹے کی خاموش قربانیاں اور زندگی کی سختیاں۔ ایک دن جو اس کے اندر بولنے کی تھوڑی ہمت باقی تھی، اس نے کمزور آواز میں چھوٹے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، اللہ تمہیں کبھی محتاج نہ کرے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ بڑے بیٹے سے مجھے بہت امیدیں تھی، مگر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے جو بات تم سے کہی تم نے مان لی، اور وہ جو پڑھا لکھا تھا وہ میری خدمت تک نہ کر سکا۔ میرے لیے تم دونوں برابر ہو، مگر دعا ہے کہ اللہ تمہیں لازوال کامیابی عطا کرے۔ میں اب تمہارے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتا میرے بچے۔ یہ سن کر چھوٹے بیٹے کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک طرف غربت کا بوجھ، دوسری طرف باپ کی بگڑتی ہوئی حالت۔ اب علاج کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، جو کماتا وہ دوائیوں میں خرچ ہو جاتا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ عادل بولنے کے قابل بھی نہ رہا۔ وہ بے حال بستر پر پڑا رہتا، اور قیمتی دوائیاں اس کی زندگی کی آخری امیدیں تھیں۔ چھوٹے بیٹے کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ بڑے بھائی کے دروازے پر پھر سے جا کر مانگے۔ وہ دل میں کہتا، باپ ان کا بھی ہے، وہ خود کیوں نہیں آتے؟ بڑے بیٹے کی حکمت کی اپنی دکان ہونے کے باوجود چھوٹا بیٹا قیمتی دوائیاں پیسوں سے خرید کر باپ کو لا کر کھلاتا رہا، مگر بڑے بیٹے کے دل میں ذرا سی بھی غیرت نہ جاگی۔ آخرکار چھوٹے بیٹے نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی دکان بھی بیچ دی، وہی دکان جو اس کی روزگاری کا آخری سہارا تھی، مگر اس نے بغیر کسی پچھتاوے کے سب کچھ باپ کی خدمت میں لگا دیا۔ دوائیاں، کھانے پینے کا انتظام اور آرام کی ساری چیزیں، چھوٹے بیٹے کی قربانیاں اور بڑے بیٹے کا رویہ، سب اللہ دیکھ رہا تھا۔ اور وہ وہی رب ہے جو صبر کے امتحانوں میں بندے کا صبر تولتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بلند مقام دیتا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ دن رات اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، اس کے لیے دعائیں کرتا، مگر آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ عادل اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جنازے کے دن سب آئے، بڑا بیٹا، رشتہ دار، محلے والے۔ کچھ دن غم کا ماحول رہا، آنسو بہے، تعزیت ہوئی، پھر سب اپنے اپنے راستے چل دیے۔ پیچھے رہ گیا عادل کا چھوٹا بیٹا، تنہا، بے سہارا، بغیر دکان، بغیر روزگار۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی سہارا تھا، اللہ تعالی۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آ گیا جب عادل کے چھوٹے بیٹے کا باقی بچا ہوا مال بھی ختم ہو گیا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور شہر میں مزدوری شروع کر دی۔ ایک طرف بڑا بھائی مالدار، آرام کی زندگی گزار رہا تھا، تو دوسری طرف چھوٹا بھائی محتاج ہو کر مزدوری کر رہا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ یہ کتنا گھٹن وقت ہے۔ باپ کی جدائی، گھر اور دکان کا بچھڑ جانا، سب اس کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گئے تھے، مگر اس کی ایمانداری اور صبر نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ جہاں بھی کام کرتا، لوگ اس کے اخلاق اور دیانت سے متاثر ہوتے۔ ایک دن ایک بڑے تاجر نے اس کی سچائی اور دیانت دیکھ کر اسے مستقل کام پر رکھ لیا۔ وقت کے ساتھ بھروسہ بڑھا، اور جہاں تک کہ وہ تاجر اسے اپنے کاروبار میں شریک کر بیٹھا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروا دیا۔ یوں قسمت نے پلٹا کھایا۔ اب وہ خود کاروبار چلانے لگا، جس میں برکت ہی برکت تھی۔ دوسری طرف بڑا بیٹا، جس نے علم پر غرور کیا، تجربے کی کمی اور غلط فیصلوں سے قرض میں ڈوب گیا۔ آخرکار اسے اپنا گھر اور دکان سب بیچنا پڑا۔ جب وہ شہر میں مزدوری کرتا نظر آیا تو چھوٹے بھائی نے اسے دیکھ کر آنکھیں نم کر لی۔ اس نے آگے بڑھ کر بھائی کو اپنے ساتھ رکھا، اسے کام سکھایا اور عزت و اعتماد کے ساتھ شریک کار بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، اور وہی چھوٹا بھائی جو کبھی ایک ایک سکے کے محتاج تھا، بغداد کا نامور تاجر بن گیا۔ اس نے وہی پرانا گھر دوبارہ خریدا، نان کی دکان پھر سے آباد کی، اور اپنے بھائی کے لیے بھی نیا گھر بنایا۔ یوں صبر، خدمت اور سچائی نے اسے وہ مقام دیا جو علم اور غرور سے ممکن نہ تھا۔ تو دوستو، عادل کے چھوٹے بیٹے نے صبر، خدمت اور ایمان کا صلہ دنیا میں بھی پایا، اور یقیناً آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر پائے گا۔ اس نے اپنی زندگی مشکلوں میں گزاری، مگر کبھی شکوہ نہ کیا، جبکہ بڑے بیٹے نے علم کے باوجود غرور کیا، اور غرور ہمیشہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں
اللہ انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صبر آزمائش کی کنجی ہے اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے دیر سے ہو مگر ہوتے ضرور ہیں۔ عادل کے چھوٹے بیٹے کے پاس تعلیم کم تھی مگر اخلاص